پاکستان کا آئین عورتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، لیکن امتیازی برتاؤ رائج ہے اور اس پدرانہ نظام میں عزت کے نام پر تشدد عام ہے۔ جون 2002 میں میروالا گاؤں کے طاقتور قبیلے مستوئی نے ایک 14 سالہ گجر لڑکے عبدالشکور پر ایک مستوئی خاتون سے بے حرمتی کا الزام لگایا اور فیصلہ کیا کہ شکور کے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے گی۔ اسی رات شکور کی بڑی بہن مختار مائی کے ساتھ 4 مسلح مستوئیوں نے اجتماعی آبروریزی کی۔ گاؤں کے مولوی کو کچھ دن بعد چائے خانے کی گپ شپ سے اس واقعے کا پتہ چلا۔ میں نے کہا بھی ایک معصوم بچی کے ساتھ، غریب کے ساتھ اتنا زیادتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، تو سب نے میرے ساتھ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس حوصلے پر مختار نے قریبی تھانے میں FIR درج کی جو اگلے شہر میں تھا۔ زیادتی کی شکار خواتین اکثر خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ اس پہ تو الزامیہ لگ جاتا ہے، معاشرہ بھی لگا دیتا ہے اور مخالف وکیل نے بھی لگانا ہے اور پولیس بھی یہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی بد چلن ہو۔ تیسرا، جب وہ عدالت میں جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی رسوائی اب اکثر اوقات میڈیا تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس کا خاندان ہی نہیں چاہتا کہ ریپ چاہے ہو گئی ہے بچی تو اس کو رپورٹ کیا جائے۔ شروع میں جو عورتیں سوچتی ہیں خودکشی، میرا بھی یہی مقصد تھا۔ خبر چھپنے پر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مختار کا ساتھ دیا، حکومت نے اس کو امدادی چیک بھیجا اور ملزمان گرفتار کیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریپ کے جو کیسز ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، مگر کوئی ایک بڑا گھنونا کیس ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی پبلک اوپینین آؤٹریج ہوتی ہے تو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ جا کے اس کیس کو پہلے اپناتی ہیں۔ مختار نے کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا، لیکن اس امداد سے اس نے 2 پلاٹ لیے جس پر گاؤں کے پہلے اسکول کھولے۔ 1.5 سال بڑی مشکل ہوئی اس کو چلانے میں۔ مختار نے کان کی بالیاں بیچ کر اور سلائی کڑھائی کر کے اسکول چلایا۔ اس کی لگن دیکھ کر مقامی NGOs نے مدد کی۔ بین الاقوامی توجہ سے مزید امداد ملی، جس سے لڑکیوں کا ہائی اسکول اور خواتین کا فلاحی سینٹر قائم کیا اور ایک ڈیری فارم جس کی آمدنی سے اسکول چلے اور مقامی خواتین کو بھی فائدہ ہو۔ پہلے جو بچیوں کو نہیں پڑھنے دیتے تھے، کہیں بھی عورت نہیں جا سکتی تھی بغیر کھیتوں کے کام۔ مختار مائی نے تو ایک جہاد کر دیا نا، کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایک سمبل بن کے آگے بڑھ کے۔ ایک عورت بولتی ہے تو میرے خیال میں 2 اس کے پیچھے بھی قدم اٹھاتی ہیں۔ روز مختار کے پاس خواتین مدد مانگنے آتی ہیں۔ اچ شریف سے شمیم بی بی چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل گرفتار ہوں۔ خاندان کی عزت کے باعث نسرین کے چچا نے اس پر کلہاڑی سے قاتلانہ حملہ کیا۔ جتنی بھی عورتیں اس طرح سے آواز اٹھاتی ہیں بشمول مختار مائی کے، ان کو ہر سطح پہ لڑنا ہوگا کہ ان کی لڑائی اس شخص کے خلاف بھی ہوگی اور ان رویوں کے خلاف بھی ہوگی جو سوسائٹی میں اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن میں پائے جاتے ہیں۔ 2005 میں لاہور ہائی کورٹ نے مختار کے 6 میں سے 5 ملزمان کو تکنیکی بنیاد پر بری کر دیا۔ یہ کیس اب سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے۔ جب آپ انصاف کرنے لگتے ہیں آپ ان کو خیرات میں دے رہے ہوتے ہیں، احسان کے طور پہ انصاف جو ہے وہ زیادہ ظالمانہ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اب کورٹ جاتے ہیں اور پولیس آتی ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ بڑی مسکراہٹ سے کہتی ہے کہ ہر عورت مختار مائی بننا چاہتی ہے، تو وہ ایک طریقے سے ایک بڑا نیگیٹو امیج دینا شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مجبوری ہوتی ہے عورت پھنستی۔ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ ہو یا میں کہیں جاؤں اس چیز کو ظاہر کروں۔ عورت کو اپنے اندر بھی یہ غصہ ہوتا ہے، تو جو میرے خیال میں ختم تو نہیں ہو سکتا یہ چیزیں جری اندر سے دوسرے بندے کو سزا مل جائے یا کچھ ہو جائے، لیکن اندر میں سے وہ چیز نہیں جاتی، لیکن تھوڑا بہت سکون آ جاتا ہے۔ پاکستان کا آئین عورتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، لیکن امتیازی برتاؤ رائج ہے اور اس پدرانہ نظام میں عزت کے نام پر تشدد عام ہے۔
जून 2002 में मीरवाला गांव के ताकतवर कबीले मस्तोई ने एक 14 साला गुज्जर लड़के अब्दुल शकूर पर एक मस्तोई खातून से बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया और फैसला किया कि शकूर के खानदान की किसी औरत के साथ भी ज्यादती की जाएगी। गांव के बड़ों ने मसालहत की कोशिश की। तो हमने कहा ये तो छोटा सा बच्चा है, ये ज्यादती नहीं कर सकता, अगर आप इस बात पर बजिद हैं तो ऐसा कर लेते हैं, इनका अक़्द उसके साथ करा देते हैं और मुख्तार में का जो अक़्द है वो खालिक के साथ करा देते हैं, ताकि आप करीब करीब रहते हैं, ये दुश्मनी अदावत खत्म हो जाए। वट्टे सट्टे की ऐसी शादियां यहाँ आम हैं। इज्तिमाई ज़्यादती भी ज़िंदगी का हिस्सा है। होता है, इससे कोई 2 आबाश लड़के होते हैं, कोई 3 होते हैं, किसी खेत में या किसी के घर में जाकर ज़्यादती करते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं मानते, हम तो ज़्यादती करेंगे, तो हम फिर उठकर चले आए जब उन्होंने नहीं माना। कुछ दिन बाद चाय खाने की गपशप से पता चला कि मस्तोइयों के हुक्म पर उसी रात शकूर की बड़ी बहन मुख्तार माई के साथ 4 मुसल्ला मस्तोइयों ने इज्तिमाई आबरूरेज़ी की थी। मैंने कहा भी एक मासूम बच्ची के साथ, गरीब के साथ इतना ज़्यादती हुई है कि भरे मजमे में उसको आबरूरेज़ी हुई है, तो इसके ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहिए। तो सब ने मेरे साथ दिया, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं। इस हौसले पर मुख्तार ने करीबी थाने में FIR दर्ज की, जो अगले शहर में था। ज़्यादती की शिकार ख़वातीन अक्सर खामोशी इख्तियार करती हैं। इसकी एक वजह चंद ऐसे क़वानीन हैं जिन्होंने ज़िना और ज़िना बिल जबर के फ़र्क को उलझाया। सबसे पहले तो वो एक इल्ज़ाम अपने पर लगाती है कि उसके साथ इस किस्म का जिनसी ताल्लुक़ हुआ है। इससे माने ये है कि अब उसको साबित करना है कि बिल जबर था। ऐसे कवानीन से ज़्यादा माशरे के रवैये ख़वातीन को चुप रहने पर मजबूर करते हैं कि एकदम उस पे तो इल्ज़ाम ये लग जाता है, माशरा भी लगा देता है और मुखालिफ वकील ने भी लगाना है और पुलिस भी ये सोचती है कि हो सकता है कि ये खुद ही बदचलन हो। तीसरा, जब वो अदालत में जाती है तो फिर ज़ाहिर है उसकी रुसवाई अब अक्सर औकात मीडिया तक भी पहुंच जाती है। और जब ये सारे खदशात देखे जाते हैं, चौथी बड़ी अहम बात है, उसका ख़ानदान ही नहीं चाहता कि रेप चाहे हो गई है बच्ची तो उसको रिपोर्ट किया जाए। शुरू में जो औरतें सोचती हैं खुदकुशी, मेरा भी यही मकसद था। खबर छपने पर मुल्क भर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुख्तार का साथ दिया। हुकूमत ने उसको इमदादी चेक भेजा और मुल्जिमान गिरफ्तार किए। बहुत इसको पोलिटिसाइज भी पिछले कई सालों में किया गया। मसलन बड़ी सेलेक्टिवली औरतों के केस लिए गए और यहाँ पे आप देखें कि रेप के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मगर कोई एक बड़ा घनौना केस होता है जहाँ पे लोगों की पब्लिक ओपिनियन आउटरेज होती है, तो हमारी हुकूमतें जो हैं वो जाके उस केस को पहले अपनाती हैं। मुख्तार ने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन इस इमदाद से उसने 2 प्लॉट लिए जिस पर गांव के पहले स्कूल खोले। 1.5 साल बड़ी मुश्किल हुई इसको चलाने में। मुख्तार ने कान की बालियां बेचकर और सिलाई कढ़ाई करके स्कूल चलाया। उसकी लगन देखकर मकामी NGOs ने मदद की। बैनुल अक़वामी तवज्जो से मज़ीद इमदाद मिली, जिससे लड़कियों का हाई स्कूल और ख़वातीन का फलाही सेंटर कायम किया और एक डेयरी फार्म जिसकी आमदनी से स्कूल चले और मकामी ख़वातीन को भी फ़ायदा हो। हुकूमत से मीरवाला के लिए पक्की सड़क और बिजली भी दिलवाई। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारा फ़र्क है। लेकिन पहले जो बच्चियों को नहीं पढ़ने देते थे, कहीं भी औरत नहीं जा सकती थी बगैर खेतों के काम के। लड़कियों के स्कूल में 350 और लड़कों के स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुख्तार ने एक एम्बुलेंस ली जो स्कूल बस का काम भी देती है। परवीन वड्डूवाला गांव से आती है जो 1 घंटे का पैदल रास्ता है। पैदल आती भी थी, जाती भी थी, रास्ते में लड़कियां वगैरह होती थी उनको भी ले आती थी। मजबूरी भी थी और यहाँ टीचर की ज़रूरत भी थी और हमें ये भी कि एक अगर मुख्तार माई इतना कुछ कर सकती है तो हम भी तो कर सकते हैं। मुख्तार माई ने तो एक जिहाद कर दिया ना।
میں سمجھتا ہوں اس خاتون نے کمال کیا ہے، کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایک سمبل بن کے آگے بڑھ کے، سمبل یوں ہی نہیں بنی، آگے بڑھ کے اور گھر سے نکل کے وہ اس معاملے کو اس نے ٹیک اپ کیا ہے۔ بولنے سے میرے خیال میں تو کافی سارا عورت کے لیے فائدہ ہے۔ ایک عورت بولتی ہے تو میرے خیال میں دو اس کے پیچھے بھی قدم اٹھاتی ہیں۔ روز مختار کے پاس خواتین مدد مانگنے آتی ہیں۔ اچ شریف سے شمیم بی بی چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل گرفتار ہوں۔ رحیم یار خان کی نسرین نے ایک رئیس سنار سے ناجائز تعلقات رکھنے سے انکار کیا تو سنار نے اس پر کاری یا بد چلنی کا الزام لگایا۔ خاندان کی عزت کے باعث نسرین کے چچا نے اس پر کلہاڑی سے قاتلانہ حملہ کیا۔ نسرین کے والدین اس کو مختار کے پاس لائے کہ وہ مقامی وڈیرے کی ملکیت نہ بن جائے جو الزام شدہ کاریوں کا مقدر بنتا ہے۔ اساں اس واسطے آئی ہوں جی اساں ہندا سنتے آئی ہوں بھی یہ تکڑی ہے اے سارے نال تعاون کرے سی۔ مجھے ایک ہی چیز کا ایک وہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ساری دنیا بھی تھی، سب لوگ میرے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی میرے کو اتنا مشکل ہے کافی زیادہ۔ تو پھر میں دوسری عورتوں کو دیکھتی ہوں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ ہمت کر رہی ہوتی ہیں۔ سماجی کارکن ہر کیس نہیں لے سکتے۔ بہت سارے تو دبا دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو عدالت تک بمشکل پہنچ پاتے ہیں۔ سماج میں انصاف کی کمیابی کمزور طبقات کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جب بھی کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو جو طبقات ہوتے ہیں جیسے عورتیں ہیں یا اقلیتیں ہیں یا ورکرز ہیں ان کے اوپر تشدد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو صحیح کرنا چاہے تو گورنمنٹ کو لیڈ لینی پڑتی ہے اور گورنمنٹ کو ایک باقاعدہ پلان، ایکشن پلان بنانا پڑتا ہے جس میں قوانین ہیں، جس میں پالیسیز ہیں، جس میں اویئرنیس ہے۔ جتنی بھی عورتیں اس طرح سے آواز اٹھاتی ہیں بشمول مختار مائی کے، ان کو ہر سطح پہ لڑنا ہوگا۔ تو ان کی لڑائی خاص آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کی لڑائی صرف ایک ملزم کے خلاف ہوگی، اس شخص کے خلاف ہوگی جس نے زیادتی کی ہے، ایسا نہیں۔ اس کی لڑائی اس شخص کے خلاف بھی ہوگی اور ان رویوں کے خلاف بھی ہوگی جو سوسائٹی میں اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن میں پائے جاتے ہیں۔ 2005 میں لاہور ہائی کورٹ نے مختار کے 6 میں سے 5 ملزمان کو تکنیکی بنیاد پر بری کر دیا۔ یہ کیس اب سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے۔ پہلے تو آپ برابری نہیں دیتے تو انصاف کیا دیں گے؟ اور آپ انصاف کس حیثیت میں دیتے ہیں؟ آپ ان کو خیرات میں دے رہے ہوتے ہیں، آپ احسان کے طور پہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں۔ احسان کے طور پہ انصاف جو ہے وہ زیادہ ظالمانہ ہوتا ہے۔ مختار پر بین الاقوامی توجہ اس کو کچھ حفاظت دیتی ہے، لیکن ایک مقامی اخبار نے اس کے خلاف مہم چلائی ہے۔ جواباً مختار نے اس پر عدالت میں ہتک عزت کا کیس دائر کیا ہے۔ اس پر دھمکیوں کے باعث حکومت نے میروالا میں پولیس چوکی قائم کی، لیکن اس کو ملک سے باہر اپنی بات کرنے سے روکنے کی کوشش بھی کی۔ جب تک میں اپنے لیے لڑ رہی تھی تو حکومت میرا ساتھ دے رہی تھی، جب ہم لوگوں نے دوسروں کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اسی پہ تھوڑا سا ہوا ہے۔ جب بھی ہم اب کورٹ جاتے ہیں اور پولیس آتی ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ بڑی مسکراہٹ سے کہتی ہے کہ ہر عورت مختار مائی بننا چاہتی ہے، تو وہ ایک طریقے سے ایک بڑا نیگیٹو امیج دینا شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مجبوری ہوتی ہے عورت پھنستی۔ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ ہو یا میں کہیں جاؤں اس چیز کو ظاہر کروں۔ عورت کو اپنے اندر بھی یہ غصہ ہوتا ہے، تو جو میرے خیال میں ختم تو نہیں ہو سکتا یہ چیز جری اندر سے دوسرے بندے کو سزا مل جائے یا کچھ ہو جائے، لیکن اندر میں سے وہ چیز نہیں جاتی، لیکن تھوڑا بہت سکون آ جاتا ہے۔ سچ سر